خوش آمدید۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، بہار اسٹیٹ ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن یعنی BSWC کی نئی ملازمتوں پر۔ یہ معلومات سیدھی ان کے سرکاری اشتہار نمبر BSWC/STT.REC.0Fund2025 سے لی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور BSWC جیسا آپ جانتے ہیں بہار حکومت کے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا کام بنیادی طور پر زرعی پیداوار اور دوسری چیزوں کے لیے سائنٹیفک طریقے سے سٹوریج مطلب گودام وغیرہ کی سہولت دینا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو نئی بھرتیاں ہیں یہ بہار اور جھارکھنڈ دونوں جگہوں کے لیے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اشتہار کی جو خاص باتیں ہیں، جیسے کون سی پوسٹس ہیں، کون اپلائی کر سکتا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب صاف سامنے لائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون سی آسامیاں ہیں؟ جی، اشتہار میں دیکھیں تو کئی طرح کی پوسٹس ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں، اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ یہ تینوں لیول 6 کی ہیں۔ لیول 6، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ 2 ہے، وہ لیول 4 میں ہے، اور ایک پوسٹ ہے PCDO کی۔ PCDO یہ کیا ہے؟ یعنی پیون کم ڈسٹنگ آپریٹر۔ یہ لیول 1 کی پوسٹ ہے، بنیادی دفتری مدد اور وہ صفائی وغیرہ کا کام۔ سمجھ گیا۔ ہر پوسٹ کے لیے تعداد اور کیٹیگری کے حساب سے تفصیل اشتہار میں ہوگی؟ جی ہاں، وہ سب تفصیل سے دیا گیا ہے، جیسے اسسٹنٹ 2 کے 24 ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی 15۔ اور یہ جو پے لیول ہیں، لیول 6 کا مطلب ہے 9300 سے 34800 کا بینڈ اور 4200 گریڈ پہ، ٹھیک؟ بالکل صحیح، یہ ایک اچھی تنخواہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اہلیت پر، یعنی کون اپلائی کر سکتا ہے، کیا تعلیم چاہیے؟ دیکھیں، زیادہ تر پوسٹ کے لیے جیسے سپرنٹینڈنٹ ہوئیں یا اسسٹنٹ 2، ان کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں بیچلرز ڈگری۔ یعنی کوئی بھی گریجویٹ؟ جی، کوئی بھی گریجویٹ، اور ساتھ میں کمپیوٹر کی تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ پوسٹ تو ایسی ہوں گی جن کے لیے خاص ڈگری چاہیے ہوگی۔ ہاں بالکل، جیسے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیے ایگریکلچر میں بیچلرز ڈگری ضروری ہے۔ ایگریکلچر میں؟ جی، اور جو اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں ان کے لیے کامرس میں بیچلرز ڈگری یعنی BCom لازمی ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو PCDO والی پوسٹ تھی؟ اس کے لیے بس 12ویں پاس یا اس کے برابر کوئی قابلیت کافی ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ بھی لکھی ہے کہ سارے سرٹیفکیٹ 28 فروری 2025 تک یا اس سے پہلے کے بنے ہونے چاہیے۔ جی، یہ بہت ضروری شرط ہے۔ اس تاریخ کے بعد کے سرٹیفکیٹ نہیں مانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ عمر کی کیا حد ہے؟ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ؟ کم سے کم عمر 21 سال ہونی چاہیے 28 فروری 2025 کو۔ 21 سال سوائے PCDO کے، اس کے لیے 18 سال ہے۔ اچھا، اور زیادہ سے زیادہ؟ وہ کیٹیگری کے حساب سے ہے۔ جنرل کیٹیگری کے مردوں کے لیے 37 سال، جنرل خواتین اور BC مرد و خواتین ان سب کے لیے 40 سال، اور SC/ST کے لیے؟ SC/ST مرد و خواتین دونوں کے لیے 42 سال تک۔ کیا عمر میں کوئی چھوٹ، کوئی رعایت بھی ہے؟ جی ہاں، اس کے بھی قوانین ہیں۔ جو لوگ پہلے سے کانٹریکٹ پر BSOC میں کام کر رہے ہیں انہیں ان کی سروس کے برابر رعایت مل سکتی ہے، اور جو بہار حکومت کے پکے ملازم ہیں کم از کم 3 سال کی سروس والے، انہیں 5 سال کی چھوٹ ہے۔ اور معذور افراد کے لیے؟ معذور افراد یعنی PWBD کو 10 سال کی رعایت ہے۔ ان سب کے لیے ظاہر ہے صحیح سرٹیفکیٹ دکھانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں درخواست پر، کیسے اپلائی کرنا ہے؟ کیا دفتر جانا ہوگا؟ نہیں، دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درخواستیں صرف اور صرف آن لائن دی جا سکتی ہیں۔ کون سی ویب سائٹ؟ BSOC کی اپنی ویب سائٹ ہے www.bsoc.co.in، اسی پر جا کر اپلائی کرنا ہے۔ اور تاریخیں کیا ہیں؟ کب سے کب تک؟ درخواستیں 9 مئی 2025 سے شروع ہو چکی ہیں اور آخری تاریخ 30 مئی 2025 ہے۔ 30 مئی یعنی زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور فیس، اس کا کیا حساب ہے؟ یہ اکثر لوگوں کے لیے اہم ہوتا ہے۔ فیس کا معاملہ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ جو امیدوار SC/ST یا معذور ہیں اور تمام خواتین امیدوار کسی بھی کیٹیگری کی ہوں، ہاں، ان کو درخواست فیس تو نہیں دینی ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک انٹیمیشن چارجز ہیں 500 روپے، وہ ان سب کو ادا کرنے ہوں گے۔ یعنی فیس معاف ہے، پھر بھی 500 روپے دینے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جی، یہ اشتہار میں ایسا ہی لکھا ہے۔ باقی جو کیٹیگریز ہیں یعنی جنرل، UR، EWS اور OBC، ان کے لیے درخواست فیس 850 روپے ہے،
اور ان کو بھی 500 روپے انٹیمیشن چارجز دینے ہیں، تو کل ملا کر 1350 روپے۔ 1350 روپے، اور یہ واپس نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ فیس نان ریفنڈیبل ہے۔ اور ایک بات اور، اگر کوئی ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہے، ہاں، کر سکتا ہے، لیکن ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ درخواست دینی ہوگی، اور ہر ایک کے لیے الگ فیس، یعنی 1350 روپے یا 500 روپے جو بھی لاگو ہو وہ ادا کرنے ہوں گے۔ سمجھ گیا۔ اب سب سے اہم سوال، انتخاب کیسے ہوگا؟ کیا صرف انٹرویو ہے یا امتحان بھی؟ نہیں، انتخاب کا جو طریقہ ہے وہ بنیادی طور پر کمپیوٹر پر مبنی امتحان یعنی CBT پر ہے۔ CBT؟ کچھ پوسٹوں کے لیے یہ 2 مرحلوں میں ہوگا، ٹیئر 1 اور ٹیئر 2، اور کچھ کے لیے جیسے PCDO صرف ٹیئر 1 ہوگا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد پھر کاؤنسلنگ ہوگی اور کاغذات کی جانچ پڑتال یعنی ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن ہوگا۔ یہ ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 میں کیا فرق ہے؟ کیا سلیبس الگ ہے؟ ہاں، ٹیئر 1 تو سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اس میں جنرل انٹیلیجنس، حساب، نیومیریکل ایبلٹی، انگریزی اور ہندی زبان، اس طرح کے مضامین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عام کمپٹیشن جیسا ہوا۔ جی، لیکن ٹیئر 2 جو ہے وہ صرف کچھ خاص پوسٹوں کے لیے ہے، جیسے ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ۔ اس میں 2 پیپر ہوں گے۔ پیپر 1 میں تو وہی جنرل مضامین ہوں گے جو ٹیئر 1 میں تھے، شاید تھوڑا ایڈوانسڈ لیول۔ لیکن پیپر 2 جو ہے وہ پروفیشنل یا سبجیکٹ نالج کا ہوگا، مطلب ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیے ایگریکلچر سے سوال ہوں گے اور اکاؤنٹنٹ کے لیے کامرس سے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ کافی مخصوص تیاری مانگے گا۔ اچھا، کیا امتحان میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے؟ غلط جواب پر نمبر کٹیں گے؟ اور کو نارملائز کیا جائے گا۔ نارملائز؟ وہ کیوں؟ تاکہ اگر کسی شفٹ کا پیپر آسان تھا اور کسی کا مشکل، تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اسکور کو ایک فارمولے سے برابر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے کانٹریکٹ ملازمین کا ذکر کیا تھا، کیا انہیں امتحان میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ جی، ان کے لیے تجربے کی بنیاد پر ویٹیج ہے۔ ہر مکمل سال کی سروس کے لیے 5.5 نمبر ملیں گے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 25 نمبر تک ہو سکتا ہے۔ 25 نمبر؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ اس سے تو میرٹ پر بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ جی، پڑھ سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کارپوریشن اپنے تجربہ کار لوگوں کو رکھنا چاہتی ہے۔ نئے امیدواروں کے لیے مقابلہ تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ریزرویشن کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا یہ صرف بہار کے لوگوں کے لیے ہے؟ بنیادی طور پر ریزرویشن کا فائدہ بہار کے مستقل رہائشیوں کو ہی ملے گا۔ تو باہر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جنرل میں؟ جی بالکل۔ اپلائی کرتے وقت آن لائن فارم میں اپنی کیٹیگری SC ST OBC EWS PWBD صاف صاف بتانی ہوگی، اور جب کاؤنسلنگ ہوگی تب اصلی سرٹیفکیٹ جو مجاز آفسر نے جاری کیا ہو وہ دکھانا ہوگا، جیسے ذات کا، رہائش کا، نان کریمی لیئر، EWS، معذوری کا سرٹیفکیٹ۔ اور خواتین کے لیے بھی کچھ ہے؟ ہاں، خواتین کے لیے 35% ہاریزونٹل ریزرویشن ہے۔ ہاریزونٹل؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر کیٹیگری کے اندر، چاہے وہ جنرل ہو، SC ہو، ST ہو یا کوئی اور، اس کی کل سیٹوں میں سے 45% سیٹیں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ اچھا، یہ تو کافی اہم ہے۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ کب تک کے بنے ہونے چاہیے؟ کوئی کٹ آف ڈیٹ؟ جی، وہی تاریخ جو درخواست کی آخری تاریخ ہے، یعنی 30 مئی 2025۔ اس تاریخ سے پہلے کے بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ یعنی اگر کسی کا سرٹیفکیٹ ابھی نہیں بنا ہے یا پرانا ہے تو اسے فوراً بنوانا پڑے گا؟ بالکل، وقت پر یہ سب کاغذات تیار رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ آخر میں درخواست دینے والوں کے لیے کوئی خاص ہدایت؟ فارم بھرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ ہاں، کچھ چیزیں پہلے سے تیار رکھنی ہے، جیسے اپنی فوٹو، دستخط، بائیں انگوٹھے کا نشان اور ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈیکلیریشن۔ ڈیکلیریشن وہ کیا ہوتی ہے؟ اشتہار میں اس کا متن دیا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ پر لکھ کر اسے سکین کرنا ہے۔ فوٹو کے لیے ویب کیم یا موبائل سے اسی وقت تصویر لینے کا آپشن بھی ہے۔ اچھا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ فارم میں جو بھی معلومات بھریں وہ بالکل دھیان سے اور صحیح بھریں، کیونکہ ایک بار فارم جمع ہو گیا تو بعد میں اسے ٹھیک کرنے کا، مطلب ترمیم کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اور امتحان کے دن؟ امتحان کے دن اپنا اصلی شناختی کارڈ جیسے آدھار، پین کارڈ، ووٹر ID اور اس کی ایک فوٹو کاپی ساتھ لے کر جانا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں
تو بہار اسٹیٹ ویئر ہاؤسنگ کارپوریشن نے کئی طرح کی سرکاری نوکریوں کا اعلان کیا ہے۔ مختلف تعلیم والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ درخواستیں صرف آن لائن ہیں اور 30 مئی 2025 آخری تاریخ ہے۔ جی بالکل، اہم باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اپنی اہلیت چیک کریں، تاریخوں کا دھیان رکھیں، فیس کا طریقہ سمجھ لیں، ریزرویشن کے لیے کاغذات وقت پر بنوا لیں اور امتحان کے لیے اچھی تیاری کریں۔ خاص طور پر CBT، نیگیٹو مارکنگ اور کچھ پوسٹوں کے لیے جو سبجیکٹ نالج ٹیسٹ ہے اس کے لیے گہرائی میں پڑھنا ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ صرف ڈگری ہونا شاید کافی نہ ہو۔ کمپیوٹر پر امتحان ہے، غلط جواب پر نمبر کٹیں گے اور کچھ جگہوں پر خاص مضمون کا علم بھی پرکھا جائے گا۔ تو یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ اس مقابلے کے دور میں امیدوار اپنی تعلیمی قابلیت کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، کون سی اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے آگے نکل سکیں۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ شاید ٹائپنگ سپیڈ، کمپیوٹر کی بہتر مہارت یا متعلقہ مضمون میں اضافی کورسز کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تھی BSWC کی بھرتیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات۔ امید ہے سننے والوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ جی ضرور۔ تمام اہل امیدواروں کو درخواست دینی چاہیے اور تیاری شروع کر دینی